میرا دل چاہتا ہے کہ حرمین کی زیارت کروں، اسباب نہیں ہے، تمنا جو ہے یہ بھی کافی ہے۔ نسل بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اندر وہ ٹیوب الگ کر دیتے ہیں، اور مرد کے اندر بھی وہ جو اس کے مادہ جاتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ حرام۔ مرد کرائے یا عورت کرائے حرام۔ ایک ہے وقفہ کہ 1 سال یا 2 سال کے لیے وقفہ، وہ جائز ہے۔ جنازے کا اعلان ہوتا ہے، اس میں کبھی بچے کے جنازے کا بھی کیا جاتا ہے، تو آخر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، بڑوں والی یا بچی والی؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ وہ دعا میرے آقا کی اتنی جامع ہے کہ سب کے لیے کافی ہے، تم کیوں فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا، سب کے لیے ہو گئی۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اس نے بیمہ پالیسی کروائی ہوئی تھی، اب وہ پیسے لے لیں بیمہ پالیسی والے، کیونکہ وہ کمپنیاں تو پہلے ہی مگرمچھ ہیں، وہ اور کھا جائیں گی، ان سے لے کر کسی غریب کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، بچوں پہ خرچ نہ کریں، بچوں کو حلال کھلائیں۔ میری 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، اس کے گھر نہیں ہیں، میں حج پہ آنا چاہتا ہوں، میں حج کے پیسوں ان کی زمین خرید سکتا ہوں یا حج کروں؟ میرا بھائی اگر آپ پہ حج فرض ہے تو پہلے حج کرو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، پہلے حج کرو، بہنوں کے مکان بن جائیں گے۔ ساری دنیا کے جتنے آپ کے ملک میں رہتے ہیں سب کے پاس مکان ہے، یہ تو کوئی نصیب والوں کے پاس ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، وہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں جوان ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو گھر ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ کینسر اگر ابتدائی سٹیج پہ ہو تو اس کا علاج ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر آخری سٹیج پہ چلا جائے تو پھر اس کا علاج میڈیکل میں نہیں ہے۔ ویسے وہ کیمو تھراپی وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ علاج بھی لیتی رہیں، اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایک تو یہ آیت، اور ایک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لیں، وہ پیتے رہیں، 8-10 دن میں جب ختم ہو جائے پھر پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو شفا ہو جائے گی۔ میں بیمار ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیماری میں اللہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحت بھی۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی لوٹاتے ہیں، وہی رلاتے ہیں، وہی ہنساتے ہیں، اور یہ بیماریاں اور صحت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں، لیکن یقین کے ساتھ کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب والی دعا جو ہے نا وہ مانگا کریں۔ ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح سے پہلے زنا کیا تھا تو گناہ گار، بالکل گناہ گار ہے۔ بعد میں نکاح کرو تو بعد میں کیا نا، پہلا گناہ تو ان کے ساتھ ہے نا، اس سے دونوں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے خامن جو ہیں وہ باہر کسی ملک میں ہیں، میں اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہوں، کیا میں اپنے سسرال جا سکتی ہوں؟ جا سکتی ہیں، لیکن اس شریف آدمی سے کہیں نا کہ تم 5 سال سے باہر بیٹھے ہو تو میں کیا کروں، یا مجھے طلاق دو یا میرے حقوق ادا کرو۔ تم لوگ خود تو برداشت کرتے ہو، اسی سے پھر گناہ ہوتے ہیں۔ اور ہر گھر کے اندر جب موبائل آ گیا ہے، ماشاءاللہ یہ شیطان کا بھی استاد ہے، اس کے اندر ہر وہ بلا ہے جو بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر اس کو استعمال، جیسے دیکھیں نا کسی بزرگ نے کہا کہ آگ ہے، کھانے پکانے کے کام بھی آتی ہے، بندے کو جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ اس سے اگر آپ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، علماء کے درس سنیں تو آپ کی ہدایت ملے گی، ورنہ پھر وہی اپنا سیکسی فلمیں دیکھا کریں، انشاءاللہ جلدی برباد ہو جائیں گے۔
امام حسین شہید ہو گئے، پھر مدینہ میں جنگ ہوئی، وہ تو حضرت کی شہادت کے بعد ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا ہے مدینہ پاک میں، 3 دن تک سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ معراج کی تفسیر شروع ہوئی ہے تو ہمیں ہر لفظ اچھا لگتا ہے، اللہ قبول فرمائے، بد دعا یہ کیا کرو۔ قرض لیا تھا، زیادہ میں نے ادا کر دیا، کچھ باقی، استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 1000 دفعہ اگر روز پڑھتے رہو، انشاءاللہ 1 مہینے میں اگر کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا تو اڑ جائے گا۔ مسجد قباء میں یہ ضروری کہ مسجد نبی سے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء چلے جاؤ، تو ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی کوئی بات نہیں، ہاتھ اور پاؤں پر عورت کو تو مہندی ہمیشہ لگانی چاہیے، ان کے ہاتھ تو کبھی خالی ہی نہیں رہنے چاہیے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے کہ گورا ہے یا کالا ہے، مہندی لگی ہوگی تو چھپ جائے گا نا۔ کہتے جی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا کرو گے بھائی، ویسے میں مکے میں پیدا ہوا تھا۔ عجیب بات نہیں، یہ ذاتی معاملات ہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ذاتی مسائل کے بارے میں خود مل کے پوچھ لو، اس کو لوگوں کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ اب میں خامخواہ بزرگ بنوں گا نا کہ میں مکے میں پیدا ہوا، حالانکہ مکے میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا۔ دعا کرو اللہ قبول کر لے اور اللہ ایمان پہ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور بشر تھے، انسان تھے، جیسے ہر انسان کا سایہ ہے، حضور کا بھی سایہ تھا۔ باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو زمین، وہ زمین کیا ملے گی، وہ تو زندگی میں فوت ہو گیا، جائیداد تو موت کے بعد ملتی ہے۔ اسقاط حمل کے لیے ایک آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیت آپ قرآن میں دیکھ لیں، اور اس آیت کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگتے رہے تو پھر حمل نہیں ہوگا، اسقاط نہیں ہوگا۔ مولوی کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے کہ تمہارے ستارہ گردش میں، ستارے مولوی صاحب کے گھر میں ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ستارہ گردش میں۔ یہ اچھا مولوی ہے، خبریں ستارے مجھے دیتے تو منجم ہوا، مولوی تو نہ ہوا نا۔ مولوی تو قرآن حدیث کی بات بتائے گا، بالکل کفر و شرک ہے ان پر اعتماد کرنا۔ ایک تو میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی خوشبو دے تو وہ بھی رد نہ کریں، اور اسی طرح اگر کوئی دودھ دے تو وہ بھی رد نہ کریں۔ مدینے میں جب حضور کے روضے میں جائیں گے پھر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بہت زیادہ اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں، ادب سے پڑھا کریں۔ فیروزہ نامی پتھر انگوٹھی میں پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ اگر حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا تو فیروز دیلمی بھی تو گزرے ہیں، ان کا نام بھی تو فیروز ہے۔ یہ کہ نام سے کیا ہوتا ہے، ایک نام کے سینکڑوں بندے ہوتے ہیں۔ نماز چھوڑنے والا مشرک تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ وہ تو فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، یعنی مشرک جیسے نماز نہیں پڑھے تم بھی تو وہی کام نہ کرو نا۔ مکہ اور مدینہ میں دین ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ دیوبندی والوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، وہ دیوبندی خود پیر ہیں، ہوتے ہیں کیا مانا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کون بڑا پیر تھا؟ رکن یمانی پہ اللہ کے فرشتے ہیں، جب آدمی ہاتھ لگا کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو درخواست کرتے ہیں۔ میری بیٹی 14 سال کی ہے، کچھ دن سے اس پہ اثر ہے، اس کے کپڑے بھی الماری میں کٹ جاتے۔ اکثر تو میری بیٹی یہ فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تم پہلے بچی کی تحقیق کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا موبائل لے لو، اس پہ اس کے سارے میسج چیک کرو، آپ کے سامنے انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی کون سا جن ہے جو موبائل کے ذریعے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ حضور پاک کے تمام نکاح جو ہیں کس نے پڑھے؟ حضور نے خود پڑھے ہیں۔ بھئی جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو بیوی بھی تو بوڑھی ہو جائے گی، تو غم کس بات کا؟
اور میرے ایک دوست تھے، بہت اچھا خطیب تھا، اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، مولانا بشیر اختر صاحب الآبادی، لیکن بہت ہی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اتفاق سے پوچھا، میں نے کہا اختر صاحب آج کل کیا حال ہے؟ کہتے جی کیا حال ہے، ایسے سو رہے ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی سو رہے ہیں، نہ مجھے خارش ہوتی ہے نہ اس کو ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ اور بہن بھائی والی بات ہی نہیں، ہنس ہنس کے مر گئے، بڑے علماء بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یار، تو کہتے آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کا پوچھا تھا کیا حال ہے، یہ تھوڑا پوچھا تھا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف تو بنا فی تحصیل کل یسیر فإن تحصیل کل عسیر ملیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، اللهم من أرادنا وأراد أهلنا أولادنا بلادنا إخواننا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده تدبيره يا أكرم الأكرمين، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اللہم انکا عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔